صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرے، اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرے۔ میں تو تاریخ کو تبلیغ سے بڑا سمجھا ہوں۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا 1995 میں، تو میواتیوں کو بہت بڑا گروہ نظام الدین مرکز کے آگے ایک مسجد ہے، وہاں میں نے کئی نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، وہاں مسلح ہو کے اکٹھے ہو گئے کہ اگر مولانا سعد کے علاوہ کسی اور کو امیر بنایا گیا تو ہم اسے قتل کر دیں۔ وہ مولانا صاحب بچے بالکل اس وقت 30 سال بھی عمر نہیں تھی اس وقت ان کی، تو ہمدردیاں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اور ایک طبقہ مولانا زبیر صاحب کا ساتھی ہو گیا کہ اگر مولانا زبیر صاحب کے علاوہ کسی اور کو امیر بنایا گیا تو ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں۔ یہ تو مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو تبلیغ والے دعا دیں، جو اس وقت ان کی صلاحیتیں کھل کر سامنے آئیں۔ وہ فتوے کے مفتی تو اتنے نہیں تھے کہ بعد میں مطالعے کا موقع ہی ختم ہو گیا، شروع میں افتاء میں کام کیا تو اس سے مفتی کہلانے لگے، لیکن بعد میں تو ان کے سفر تھے، لیکن تبلیغ کا مفتی شاید ہی ماں نے ایسا چاہا جس نے اتنے بڑے اختلاف کو ایسے جوڑا۔ آج کل کے یہ مفتی ہیں نا، یہ ناقل ہیں، ناقل۔ یہ جتنے تمہارے دارالافتاء میں بیٹھے ہوئے جن کو آپ کہتے ہو مفتی صاحب مفتی صاحب، یہ مفتی نہیں ہیں، یہ ناقل ہیں۔ یہ تو فتویٰ نقل کر کے دے دیتے ہیں، اپنی بصیرت کے ساتھ معاملات کو سلجھانے والے کو مفتی کہتے ہیں۔ مولانا سعید خان صاحب کہتے تھے، 98 میں انتقال ہوا، اس وقت کہتے تھے پاکستان میں 2.5 مفتی ہیں، مفتی احمد علی سن رہے ہو؟ کہتے تھے پاکستان میں 2.5 مفتی ہیں، 2 پورے ہیں، 1 آدھا ہے۔ میں نے کہا جی کون ہے؟ کہا بتاؤں گا نہیں، بتاؤں گا۔ مفتی اس کو نہیں کہتے جو بدائے ثنائے سے فتویٰ نقل کر کے دے دے، اور عالمگیری سے اور تمہاری وہ کیا ہے در مختار سے یا ان کتابوں سے تمہیں فتویٰ نقل کر کے دے دے۔ یہ تو ناقلین ہیں۔ اب تو یہ بے وقوف 1 سال تخصص میں کرنے کے بعد خود اپنا نام کے ساتھ مفتی لکھتا ہے، مفتی طارق جمیل۔ تو الو کو عبارت پڑھنی نہیں آتی اور خود اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھواتا ہے۔ مفتی کا مطلب ہے مفت کی کھانے والے، ویلیاں کھاوانا۔ مفتی اس کو کہتے ہیں جو اپنی بصیرت کے ساتھ مسائل کی گتھیاں سلجھا دے۔ ساری زندگی مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قدر، اللہ کا شکر ہے تمام اکابر کی قدر دل میں رہے۔ تو مفتی صاحب کا روب داب، جلال اور شاہی ٹھاٹ باٹ ایسے ذرا بود رہتا تھا، بود رہتا تھا، لیکن پہلی دفعہ ان کی عظمت اور ہیبت سامنے آئی جب 95 میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور جیسے انہوں نے تبلیغ والوں کو سنبھالا، مفتی صاحب نہ ہوتے تو نظام الدین میں پھٹا پڑ جاتا اور رائمنڈ والے نظام الدین سے الگ ہو چکے ہوتے۔ اس بندے نے ایسے اصل مفتی ہونے کا حق ادا کیا، وہ زین العابدین کے نام کا حق ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوانح حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بیانات و ملفوظات میں لکھا ہے کہ حاجی عبدالوہاب صاحب مد ظلہ اور آپ کا ویزا مل گیا ہے جو دہلی ایئرپورٹ پر لگ جائے گا۔ میں لاہور گیا اور PIA میں حاجی عبدالوہاب صاحب اور میں دہلی 4 بجے شام پہنچ گئے۔ جنازہ مغرب کے بعد ہوا اور تدفین بھی مغرب کے بعد ہی ہو گئی۔ حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تبلیغ کا کام چلانے والی شورا پیر 12 بجے جون
1995 ظہر سے پہلے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی شورا میں طے ہوا کہ فی الحال یہ تینوں یعنی مولانا اظہار الحسن صاحب، مولانا زبیر الحسن صاحب اور مولانا سعد صاحب اس سارے کام کو لے کر چلیں گے۔ اس فیصلے کا اعلان منگل 13 جون 1995 کو تقریباً 11 بجے دوپہر موجودہ مجمع میں امیر مجلس میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدظ اللہ نے فرمایا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ جب مسلمانوں کا ایک امیر ہو، کسی ایک امیر پر جمع ہو جائیں تو اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اسے قتل کر دو کائنم من کان، جیسا مرضی کیوں نہ ہو، کتنا نیک، کتنا پرہیزگار، کتنا ہی عادل، کتنا ہی ملنسار، کتنا تہجد گزار، آپ نے فرمایا دوسرے کو برداشت، بولو نا بھائی، نہیں کرو، مار دو اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتحاد کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ ایک امیر ہو مگر وہ ظالم ہو، اسے برداشت کر لو،